بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا کا چیپٹر 11 کشتیاں میں درندگی کا راج۔ اس کتاب کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ عوامی لیگ کے دہشت گردوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں نے غیر بنگالی آبادی کے خلاف کشتیاں میں نسل کشی کا سلسلہ مارچ 71 کے آخری ہفتے میں شروع کیا اور بغیر وقفے کے یہ سلسلہ 16 اپریل تک جاری رہا۔ تان کے پاکستانی فوج نے کشتیہ کو آزاد کرایا۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کشتیہ کے قصبے میں 2000 سے زائد غیر بنگالی اس نسل کشی کی بھینٹ چڑھے۔ ضلع کشتیہ کے جن دوسرے علاقوں میں وسیع پیمانے پر غیر بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا ان میں چوگانڈا، مہرپور اور ظفر کنڈی شامل ہیں۔ ان مقامات پر قتل کیے جانے والے غیر بنگالیوں کی تعداد 2500 سے کہیں زائد تھی۔ 35 سالہ دلاری بیگم کے خاوند محمد شفیع ریلوے میں ملازم تھے اور وہ ہارڈنگ برج کالونی کشتیہ میں کوارٹر نمبر 13 میں رہتے تھے۔ انہوں نے آنسوؤں اور سسکیوں میں ڈوبی رنج و الم کی روداد یوں سنائی۔ 23 مارچ کو بنگالی باغیوں نے رہائشی کالونی کے تمام غیر بنگالی رہائشیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے اسکول کی عمارت میں اکٹھے ہو جائیں۔ چونکہ وہ اس وقت شہر کے حاکم تھے اس لیے ہمارے پاس ان کا حکم ماننے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ ایک بار جب ہم اسکول کی عمارت میں داخل ہو گئے تو انہوں نے چاروں طرف سے عمارت کو بند کر دیا۔ شام کے وقت بندوقوں، خنجروں، درانتیوں اور بھالوں سے مسلح قاتل گنڈوں نے اس اسکول کو انسانی بچڑ خانے میں تبدیل کر دیا۔ پھر جیے بنگلہ کے نعرے بلند کرتے اور ہمیں گالیاں دیتے اس کے احاطے میں موجود تمام غیر بنگالی مردوں پر حملہ کر دیا۔ ایک قاتل نے میرے خاوند کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان قاتلوں نے مقتولین کی لاشوں کو ٹرکوں میں پھینکا اور انہیں دریائے گنگا میں بہا دیا۔ اگر ان میں کوئی زخمی زندہ تھا بھی تو اس کے بچنے کے کوئی امکانات نہ تھے کیونکہ انہیں پانی کی قبر میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ قتل عام کا یہ سلسلہ تمام رات جاری رہا۔ قاتل اپنے شکاروں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے فاتحانہ انداز سے قہقہے لگاتے رہے۔ دوسری صبح ان قاتل گنڈوں نے اسکول کی عمارت کے دروازوں اور کھڑکیوں پر پیٹرول چھڑکا اور اسے آگ لگا دی۔ میں اور میری جیسی سینکڑوں چیختی چلاتی عورتوں نے تالا لگے دروازے کو توڑا اور اپنے گھروں کی طرف بھاگی۔ ہم میں سے کچھ راستے میں باغیوں کی فائرنگ سے مر گئی، کچھ زخمی ہوئی اور کچھ اپنے گھروں تک پہنچ گئی۔ میں نے ہانپتے کانپتے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا اور اندر سے تالا لگا دیا۔ میرا 8 سالہ بیٹا میز کے نیچے چھپا ہوا دکھائی دیا۔ میرے گھر کو لٹیروں نے لوٹ لیا تھا۔ چند دنوں کے بعد بنگالیوں کے گروہ نے میرے گھر پر دوبارہ حملہ کیا اور میرے بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن موضوعاتی طور پر پاکستانی فوج کا ایک دستہ ہماری کالونی پہنچ گیا اور یہ بنگالی دہشت گرد بھاگ گئے۔ پاکستانی فوج نے مجھے اور میرے کمسن بیٹے کو اشوردی کیمپ منتقل کیا جہاں بیوہ عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ میرے بیٹے کے سوا میرے تمام رشتہ دار قتل و غارت کے اس طوفان میں بہہ گئے تھے۔ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان پر بھارتی قبضے کے بعد میں نے اور میرے بیٹے نے نئی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ ہمیں جنوری 1974 میں کراچی منتقل کیا گیا۔ 30 سالہ راج بی بی کے خاوند نور جہاں کشتیہ کی موہنی مل میں بطور کار ڈرائیور ملازم تھے۔ راج بی بی نے باغی بنگالیوں کے ہاتھوں اپریل 71 میں اپنے خاوند کے دردناک قتل کی روداد اس طرح سنائی۔ 23 مارچ 1971 کو بنگالی باغیوں نے بندوقوں اور مشین گنوں سے لیس موہنی مل اور کشتیہ کے قریب اروپاڑا کے علاقے میں غیر بنگالیوں کے مکانوں پر حملہ کیا۔ ہم اس علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ حملاوروں نے غیر بنگالیوں کو اپنے ہتھیار ان کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے کچھ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ کچھ غیر بنگالیوں پر الزام لگایا کہ آپ نے اسلحہ رکھا ہوا ہے۔ انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ بہت سے غیر بنگالیوں کو سڑکوں پر بری طرح مارا پیٹا گیا۔ 30 مارچ 71 کو بنگالی باغیوں کے ایک دستے نے ہمارے گھر پر حملہ کیا۔ میرے خاوند پچھلے دروازے سے نکل کر دھان کے کھیتوں میں چلے گئے، لیکن میرے بھائی نے جو کافی صحت مند تھا 6 حملاوروں کا حیرت انگیز بہادری سے مقابلہ کیا۔ میری بوڑھی والدہ میرے زخمی اور لہو لہان بھائی کی مدد کے لیے آگے بڑھی تو ایک گنڈے نے ان کے سر پہ لاٹھی دے ماری۔ وہ بے ہوش ہو کر گری اور ان کے سر سے خون بہہ نکلا۔ چیختی چلاتی میں اپنی ماں کی طرف بڑھی۔ اس دوران میرے بھائی نے کچھ حملاوروں کو زخمی کیا اور دھان کے کھیتوں کی طرف بھاگ گیا۔ 4 دن تک میں اور میری ماں نے ڈر و خوف میں اسی لٹے پٹے گھر میں گزار دیے۔ 4 اپریل کو انہی قاتل گنڈوں نے ہمارے علاقے پر دوبارہ حملہ کیا اور 60 کے لگ بھگ غیر بنگالیوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کیا۔ جب انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کیا تو درجن بھر باغیوں نے مشین گنوں سے 2-4 منٹوں میں ان کا صفایا کر دیا۔ 16 اپریل کو میرے خاوند اور میرا بھائی
پاکستانی فوج کے آنے سے چند گھنٹے بعد گھر آ گئے۔ میرے بھائی کے زخم بری طرح خراب ہو چکے تھے اور اسپتال میں طبی امداد ملنے کے باوجود وہ چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ راج بی بی کی والدہ دسمبر 1971 کے تیسرے ہفتے میں کشتیہ میں بھارتی گولہ باری کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی۔ مکتی بہانی نے 1972 کے اوائل میں راج کے خاوند کو دوسرے کئی بہاریوں کے ساتھ جیل بھیج دیا اور بعد میں وہ پکڑنے والے بنگالیوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ فروری 1974 میں راج بی بی کو اپنی 3 سالہ بیٹی کے ہمراہ کراچی منتقل کیا گیا۔ 40 سالہ رسولہ بی بی کے خاوند محمد شکور کو باغیوں نے اپریل 1971 میں جیل بھیجوا دیا اور بعد میں انہیں قتل کر دیا۔ رسولہ نے بتایا، مارچ 71 کے آخری ہفتے میں عوامی لیگ کے مسلح گنڈوں اور باغی بنگالی سپاہیوں نے ہمارے علاقے میں غیر بنگالیوں کے گھروں پر حملہ کر دیا اور سینکڑوں غیر بنگالی مردوں کو ہانک کر کشتیہ جیل کی طرف لے گئے۔ میرے گھر پر حملے کے دوران انہوں نے میرے خاوند کو دبوچ لیا اور ساتھ لے گئے۔ وہ ٹیلی گراف کے محکمے میں ملازم تھے۔ حملاوروں میں سے ایک نے کہا کہ اسے یعنی میرے خاوند کو جیل میں رکھا جائے گا۔ میری بوڑھی والدہ، میرے 2 بچوں اور میں نے حملاوروں کی منت سماجت کی کہ وہ میرے خاوند کی زندگی بخش دیں، لیکن وہ تو خونخوار درندے تھے۔ ہم نے اپنے گھر کے دروازے کو اندر سے تالا لگایا، کھڑکیاں بند کر دی اور اللہ سے دعا میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے پاس اناج بہت کم رہ گیا تھا۔ حد یہ کہ اناج فروخت کرنے والی دکانوں نے غیر بنگالیوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی فروخت بند کر دی تھی۔ بنگالیوں کی دکانوں پر سائن بورڈوں پر لکھا ہوا تھا، بہاریوں کو کھانے پینے کی چیزیں مت فروخت کرو۔ میری ماں اور میں نے 3 دن تک فقط پانی پر گزارا کیا۔ میرے بچوں، 2 چھوٹے بیٹوں اور ایک بیٹی نے کچے چاول اور باسی سبزیاں کھائیں۔ ہماری کوشش تھی کہ لوگوں کو یہ تاثر جائے کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ ہم نے ہنگامی حالات میں فرار ہونے کا راستہ بھی متعین کر لیا تھا۔ اپریل کے اوائل میں قاتل غنڈوں کے ایک دستے نے ہمارے دروازے پر دستک دی، مگر ہم نے پچھلے دروازے سے نکل کر کھیتوں کا رخ کیا۔ ہم نے ایک باڑے میں جو مٹی کے ایک بہت بڑے ڈھیر کی اوٹ میں تھا پناہ لی، جہاں خوف و دہشت کے ساتھ کئی دن بسر کیے۔ بندوقوں سے فائرنگ کی آوازیں تمام دن گونجتی رہتی۔ قاتل قتل کرنے میں مصروف تھے۔ میں رات کو رینگتے ہوئے قریبی جوہڑ پر جاتی اور اپنے پیاسے بچوں اور ماں کے لیے پانی لایا کرتی۔ یہ پانی آلودہ تھا لیکن ہمارے سوکھے گلوں کو تر کر دیتا تھا۔ جب پاکستانی فوج نے وسط اپریل میں کشتیہ کا انتظام دوبارہ سنبھالا تو ہم نے جوئے بنگلہ کے بجائے پاکستان زندہ باد کے نعرے سنے۔ تب ہم اپنی چھپنے والی جگہ سے باہر آ گئے۔ وفاقی فوج ہم پر بہت مہربان تھی۔ انہوں نے میرے گمشدہ خاوند کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ باغیوں نے ان تمام غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا تھا جن کو انہوں نے جیل میں بند کر رکھا تھا۔ 22 سالہ سعیدہ خاتون اپنے خاوند ظفر عالم کے ساتھ کشتیہ کے تھانہ پاڑا میں رہتی تھیں۔ وہ ایک بنگالی خاندان میں ہونے کی وجہ سے غیر بنگالیوں کے قتل عام سے بچ گئے۔ مارچ 71 میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ مارچ میں بنگالی باغی جن غیر بنگالیوں کو کشتیہ جیل میں ہانک کر لے گئے تھے، ان پر انہوں نے ایسی حیوانیت کا مظاہرہ کیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب پاکستانی فوج نے کشتیہ کو آزاد کرایا تو کچھ خدا ترس بنگالیوں کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ بنگالی باغیوں نے وہاں موجود تمام غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا تھا۔ آخری دنوں میں ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ ان میں سے اگر کوئی احتجاج کرتا تو اسے غلاظت بھرے کمرے میں لے جاتے اور ڈنڈوں سے مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ یہ اذیت دینے والے اپنے شکار شدہ افراد کو ننگا کرتے اور پھر ان کے جسموں کو جلتے ہوئے سگریٹوں سے داغتے تھے۔ ایسی انسانیت سوز تکالیف دیتے ہوئے وہ بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ مارچ 71 کے قتل عام سے پہلے میں جن غیر بنگالی عورتوں کو جانتی تھی ان کا کوئی نام و نشان تک نہ مل سکا۔ یقیناً ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ کچھ حاملہ عورتوں کو بنگالی باغیوں نے اس برہنہ حیوانیت سے قتل کیا کہ میرے بیان سے باہر ہے۔ نہایت بے حیائی سے ان کے پیٹوں کو سنگینوں سے چیر پھاڑا گیا اور ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ کچھ زخمی بنگالی باغی کو کشتیہ اسپتال میں طبی امداد کے لیے داخل کیا گیا تھا۔ باغیوں نے پکڑے ہوئے غیر بنگالیوں کو بندوق کی نوک پر زخمی بنگالی باغیوں کے لیے خون کا عطیہ دینے پر مجبور کیا۔ ان عطیہ دینے والوں سے باغیوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ محفوظ رہیں گے، مگر بغیر کسی لحاظ کے ان سب کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سعیدہ خاتون کچھ مہینے کشتیہ میں رہیں۔ مشرقی پاکستان پر بھارتی قبضے سے کچھ دن پہلے وہ ڈھاکہ منتقل ہو گئیں۔ اکتوبر 1973 میں انہیں کراچی منتقل کیا گیا۔ 23 سالہ محمد علی نے جو مارچ 1971 کے آخری ہفتے میں کشتیہ میں پھنس گئے تھے، وہ پنبہ میں ایک تجارتی ادارے میں ملازم تھے اور کشتیہ میں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے کہ اس دوران میں غیر بنگالیوں کے خلاف تشدد آمیز کارروائیاں پھوٹ پڑیں۔ وہ مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور بنگلہ زبان مقامی بنگالیوں کی طرح بولتے تھے اور ایک بنگالی دوست کے یہاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بنگالی ظاہر کیا اور کشتیہ میں ہونے والے قتل عام میں بچ گئے۔ اکتوبر 1973 میں وہ لاہور منتقل کیے گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے ایک سندھی نشرات لڑکی کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی جو میرے ساتھ والے گھر سے آ رہی تھی، جہاں اسے اغوا کرنے والے جنسی تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ معزز سامعین،
جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔